اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ اس کے ذکر اور اس کی یاد میں ہمارے اگر لمحات گزر جائیں تو ہم کامیاب اور کامران ہیں، اور اگر ہم اسے بھول جائیں تو ناکام اور نامراد ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود بھیجنا اپنا ایمانی فریضہ ہے۔ اس فریضے کو بھی نبھاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کا ناظرین محترم استقبال ہے پروگرام تاریخ معصومین میں۔ پہلا معصوم، پہلا مخلوق پروردگار، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تاریخ آپ کی زندگی کی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دوسرے معصوم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ کی تاریخ کا بھی ہم نے آغاز کیا، آپ کے بچپن کا ذکر کیا، آپ کے لڑکپن کا ذکر کیا، آپ کی جوانی کا ذکر کیا، آپ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مکے میں زندگی تھی ان کا ذکر کیا، ہجرت کی رات کا ذکر کیا، ہجرت کے بعد والے واقعات جو مدینے میں گزرے اور رونما ہوئے ان کا ہم نے تذکرہ کیا۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے حالات بھی ہم نے آپ کی خدمت میں سنائے، یہاں تک کہ گفتگو کا مرحلہ آخری 5 سالوں تک پہنچا کہ جس میں سرکار مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ظاہری خلافت سونپی گئی تھی۔ ان 5 سالوں میں ایسے دردناک واقعات رونما ہوئے کہ ان واقعات میں سے 3 داخلی جنگیں ہیں کہ جن سے امام علیہ السلام کا جگر خون ہو گیا۔ پہلا خطرناک مرحلہ، بیعت کرنے والوں نے بیعت توڑی صرف اس وجہ سے کہ مولا علی علیہ السلام نے انہیں گورنری نہ دی۔ جو پیش رہے بیعت کرنے میں وہ تھے حضرت طلحہ اور زبیر۔ دونوں کی دوستی تھی، دونوں بہت مشہور و معروف صحابہ میں گنے جاتے تھے، اور یہ اس شورا میں بھی شامل تھے کہ جو حضرت عمر بن خطاب کی جانب سے بنائی گئی تھی۔ ان کے پاس کافی امیدیں، آرزوئیں اور گورنری کے سلسلے میں کسی حد تک انہیں یقین حاصل تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے ان کو کسی بھی عہدے کے قابل نہیں سمجھا، بلکہ یہ فرما کر کے انہیں اپنے ساتھ رہنے کا حکم دیا کہ آپ کی ضرورت مدینے میں زیادہ ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گے بلکہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب پرانی دشمنیاں بہانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں تو نتیجہ بغاوت کی شکل میں نظر آتا ہے۔ ان دو بزرگواروں نے
خود بھی بیعت توڑی اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف محاذ آرائی میں پیش رہے، یہاں تک کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے بہانے انہوں نے تمام ان مبغضین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہم اپنے ساتھ ملا لیا، کہ جن کے دل میں بہرحال مولا کائنات کا بغض تھا، اکٹھا کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ اور انہیں کسی ایک اور اہم شخصیت کی ضرورت تھی، اور وہ شخصیت بھی مل گئی، اور وہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ۔ اس وقت مکے میں تھیں، کسی نے انہیں خبر دی کہ عثمان کا قتل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ زبیر یا طلحہ دونوں میں سے کسی ایک کو خلافت بھی مل جائے۔ بہت خوش ہوئیں اور مکے سے مدینے کی طرف آنے لگیں کہ راستے ہی میں پتہ چلا کہ جناب بیعت تو علی علیہ السلام کی لوگوں نے کر لی ہے، اور لوگوں کا اجماع مولا کائنات کے اوپر ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے پھر وہ بہت اداس اور مایوس ہو کر مکہ لوٹنا چاہ رہی تھیں کہ ادھر سے طلحہ و زبیر کو اندازہ ہوا کہ اگر اس کام میں کوئی شخصیت ہمارے ہمراہ ہو سکتی ہے تو وہ حضرت عائشہ ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے مکے کا رخ کیا اور مکہ پہنچ کر کے حضرت عائشہ کی خدمت میں ان تمام حالات کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ مولا علی علیہ السلام نے کس حد تک بیت المال کے سلسلے میں سختی برتی ہے، اور عدل و انصاف کے معاملے کو لے کر کے وہ کتنے سیریس ہیں، اور ان کا جو اعلان ہے کہ کسی بھی زوجہ رسول کو دیگر ازواج سے جو زیادہ ملتا رہا ہے بیت المال سے، اب وہ وظیفہ زیادہ نہیں ملے گا، تمام ازواج النبی کو برابر کا وظیفہ ملے گا، اس میں کسی کو کوئی بھی امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اس پر برہم ہوئیں، بڑا غصہ سا آیا، کیونکہ حضرت عائشہ بہت زیادہ جو حکومتی امور تھے اس میں عمل دخل بھی رکھتی تھیں، اپنے بابا کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی، گو کہ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے، پھر بھی وظیفہ کم نہیں کیا گیا تھا۔ اب مولا علی آ گئے ہیں، وظیفہ بالکل ہی برابر دیگر ازواج کی طرح، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت میمونہ ہیں اور دیگر ازواج النبی ہیں، ان کی طرح ان کا بھی جب وظیفہ برابر قرار دیا گیا ہے تو یقیناً اس کے علاوہ بھی کئی اور وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ مولا علی کے خلاف کھڑے ہونے کی جرأت اپنے اندر پیدا کر لی، اور حضرت طلحہ اور زبیر نے بہرحال انہیں اس کام کے لیے تیار بھی کر لیا اور آمادہ بھی کر لیا۔ اور بہانہ ناظرین عجیب کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہمیں لینا ہے، اور حضرت عثمان مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں، اور اس میں حضرت علی کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیے، جن لوگوں نے حضرت عثمان کے قتل کے پیچھے لگاتار حضرت عثمان کے خلاف کوششیں کیں، وہی افراد، وہی لوگ اب اچانک سے حضرت عثمان کے حامی بن کر مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک قاتل قرار دے کر کے بیعت کی گئی بیعت کو توڑ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور مطالبہ یہی ہے کہ خون عثمان کا بدلہ بھی لینا ہے اور خلافت بھی حضرت علی علیہ السلام سے چھین لینی ہے اور شورا کے حوالے کرنا ہے۔ ان دو باتوں کو لے کر کے ان تینوں شخصیات میں بڑا اتحاد ہو گیا،
اور کوشش کی کہ کسی طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے تختے کو الٹا دیا جائے۔ ناظرین، اس کام میں جو تحریک چلی، اس تحریک میں جتنے بھی بغض رکھنے والے مولا کائنات کے تھے وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہو گئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہی نہیں ہوا بلکہ بنو امیہ کے جتنے بھی افراد تھے، خاص کر معاویہ ابن ابو سفیان نے بھی جلتی میں تیل ڈالنے کا کام کیا اور خط لکھا حضرت زبیر کے نام کہ میں نے یہاں شام میں آپ کے لیے بیعت لے لی ہے، یہاں کی فکر آپ مت کریں، یعنی شام میں جتنے لوگ ہیں وہ آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، بس آپ کوشش کریں کہ عراق کسی طرح آپ کے تسلط میں آ جائے، تو پھر خود بخود مدینہ جو حضرت علی علیہ السلام کی اس وقت دارالخلافہ کے طور پر تھا وہ بھی بدل جائے گا، اور اس طرح حضرت علی کی خلافت تمام ہو جائے گی۔ حضرت زبیر کو بھی اس بات پر یقین آ گیا کہ شاید یہ خلافت مجھے ملنے والی ہے۔ نتیجے میں ان لوگوں نے کوشش کی۔ اب حضرت عائشہ کے لیے کئی باتوں کو لے کر پریشانیاں نمودار ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی واضح اور صریح آیت موجود ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، جس کے دوسرے حصے میں اہل بیت اطہار کے لیے آیت تطہیر ہے، اس کے پہلے حصے میں ایک آیت ہے، اور وہ واضح طور پر تمام ازواج النبی کو گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگائی ہوئی، حکم ہے کہ گھر سے باہر وہ نہ نکلیں۔ یہ آیت اتنی واضح تھی کہ اس آیت کے ہوتے ہوئے گھر سے نکلنا بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ احزاب کی، یہ میں نے اب بتایا، آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے اللہ کے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اپنے بناؤ سنگھار کو بھی جاہلیت کے زمانے میں جیسے ظاہر کیا جاتا تھا ویسے تم ظاہر بھی نہیں کرو گی۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ جو بار بار ماں اور ماں اور ماں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، کیا کسی ماں کو اپنے بچوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے؟ نہیں، ماں ہرگز بچوں کے سامنے پردہ نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ محرم ہے، لیکن یہاں امہات المومنین کو تاکید ہے کہ ایک تو گھر سے باہر نہ نکلیں، دوسرے کہ وہ حجاب بھی کریں، پردہ بھی کریں۔ تو کیا پھر یہ حقیقی ماں ہو گئی ہیں؟ نہیں، یہاں ماں کا مقام انہیں حاصل ہے، اس کا صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ رسول اکرم کے حریم کوئی بن جائے، حرم میں کوئی آ جائے تو اسے حق نہیں ہے کہ امت کی کسی بھی فرد سے حضور کے بعد شادی کرے۔ شادی کرنا حرام ہے چونکہ وہ ماں جیسی ہو گئی ہے، لیکن کیا باقی تمام ماں کے جو احکام ہیں وہ ان پر لاگو ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی وہ بچوں کے سامنے جیسے ماں آتی ہے ویسے یہ نہیں آ سکتی ہیں، ان کو پردے ہی میں رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے انہیں ازواج النبی کو عمرہ اور حج کے اوپر جانے سے بھی روکا تھا، صرف 1 سال اجازت دی تھی، اور باقی اپنی تمام دوران خلافت ازواج النبی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حج پر بھی جائیں۔ حضرت ام سلمہ اور دیگر ازواج نے تو عمرے کو بھی جانا پسند نہیں کیا کہ حکم ہے اللہ کا کہ گھر سے باہر نہ نکلو۔ ایسے میں حضرت عائشہ کے لیے
یہ آیت بہت مشکل ساز تھی اور مشکلیں کھڑی کر رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ مولا علی کے خلاف کھڑا ہونا یہ بھی ایک بہت چیلنجنگ ڈیسیشن تھا۔ اس سے بھی حضرت عائشہ کافی پریشان رہیں کہ میں علی علیہ السلام کے خلاف کیسے کھڑے ہو جاؤں گی، جبکہ علی اشبہ الناس الی رسول اللہ، یہ جان رسول ہے، احب الناس الی رسول اللہ، حضور کا سب سے محبوب انسان ہے، یہ کائنات میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تمام ان احادیث کو اپنی نگاہوں میں لے کر آئی تھیں، اور حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، اور حق کہیں مڑتا بھی ہے تو ادھر علی کی طرف مڑتا ہے، علی حق سے جدا نہیں، حق علی سے جدا نہیں، یہ ساری باتیں ان کے پیش نظر بھی تھیں۔ یہ بہت مشکل مرحلہ بھی تھا۔ تیسری ایک اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ حضور نے انہیں ڈرایا بھی تھا، پیشن گوئی بھی کی تھی کہ خبردار جب کسی ایسے علاقے میں پہنچو کہ جس علاقے کو حواب کہا جاتا ہے، اور حواب کے کتے جب بھونکنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ تم جہنم کی طرف جا رہی ہو، تمہیں فوراً وہاں سے لوٹنا ہے، اگر نہیں لوٹو گی تو جہنم میں چلی جاؤ گی۔ یہ ساری وہ باتیں تھیں کہ جن سے حضرت عائشہ کے فیصلے میں بہت رکاوٹ آتی رہی، لیکن ادھر سے بغض تھا، ادھر سے مسائل اور تھے، اور طلحہ زبیر کا لگاتار آمادہ کرنا انہیں اور اس جنگ کے لیے تیار کرنا، وہ ساری باتیں بھی تھیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ ان کے ساتھ تیار ہو گئیں، اور ہو کر کے یہ تمام دیگر قبائل کو خط لکھنے میں مشغول ہو گئے، تینوں افراد، اور بہت جلد کافی بڑا لشکر مولا علی علیہ السلام کے خلاف تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ذرا لطف والی بات یہ ہے، توجہ سے میں چاہوں گا کہ آپ میری اس گفتگو کو سماعت فرمائیں، کہ حضرت عائشہ نے ام سلمہ کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ چلو ہم چل کر کے یہ جو امت میں فتنہ پیدا ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ کہا ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیتے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا کہ کیا تم عثمان کے خون کا بدلہ لوگی، جبکہ تم نے ہی اسے ناعسل کہا تھا، اور کہا تھا کہ قتل کر دو اسے، کہ وہ عثمان ابھی ناعسل ہو گیا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کی تھی، تو ہمارے بھائی پرویز آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کے حوالے آپ ہمیں دیں، تو میرے پاس اس وقت کافی حوالے موجود ہیں، میں آخر میں ضرور دوں گا، لیکن بہرحال حضرت ام سلمہ نے کوشش کی کہ حضرت عائشہ کو ڈرائیں اور سمجھائیں کہ علی کے خلاف نہ کھڑی ہو، لیکن حضرت عائشہ نے حضرت ام سلمہ کی کوئی بات نہیں سنی، اور پھر حضرت حفصہ کو تیار کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حفصہ بھی تیار ہو گئیں۔ یہ شیخین کی بیٹیاں ہیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ اور حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ ہیں، دونوں ازواج النبی میں سے ہیں، دونوں میں بڑی دوستی بھی رہی ہے اور ہم آہنگی بھی رہی ہے۔ حضرت حفصہ بھی تیار ہو گئیں کہ بالکل صحیح ہے، ہم علی کے خلاف تیار ہیں کہ ہم بھی نکلیں۔ تو عبداللہ ابن عمر جو حضرت حفصہ کے بھائی بھی ہیں، انہوں نے حضرت حفصہ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی اور سختی برتی کہ آپ نہیں جائیں گی، تو اس معاملے میں حضرت عائشہ تنہا پڑ گئیں۔ اب میں ذرا دلچسپ بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ام سلمہ نے خط لکھ کر کے امام علی علیہ السلام کو اپنی طرف سے حمایت کا اعلان کیا، اور کہا کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ گھر سے باہر نہیں نکلا جا سکتا تو میں ضرور، اگر اس حکم کی بات نہ ہوتی تو میں ضرور نکلتی اور آپ کے لشکر میں شامل ہوتی، چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مجھے گھر ہی کے اندر رہنا ہے، میں اپنے عزیز ترین بیٹے کو آپ کے لشکر میں آپ کے ہم رکاب ہونے کے لیے بھیج رہی ہوں، اور وہ تھے حضرت عمر بن ابی سلمہ۔ ان کو حضرت ام سلمہ نے مولا علی علیہ السلام کی حمایت میں آپ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت میمونہ
ایک اور صحابیہ بھی ہیں اور امہات المومنین میں سے ہیں. انہوں نے بھی مولا علی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ جو آپ کے خلاف ہے جو بھی ہے وہ گمراہ ہے اور باطل پر ہے، اور آپ کے خلاف جو بھی ہوگا وہ جہنمی ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح فضل بنت حارث، یہ بھی ازواج النبی میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں. انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اے اللہ کے ولی علی، آپ کی حمایت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور آپ کے خلاف اور آپ کی بغض کو ہم کفر اور نفاق سمجھتے ہیں. ہم رسول اللہ سے بارہا آپ کی محبت کو ایمان اور آپ کے بغض کو اور آپ کے خلاف ہونے کو کفر کی بات سنی ہے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح سوائے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، جو کہ انہوں نے اگرچہ فزیکل شرکت نہیں کی لیکن بہرحال حضرت عائشہ کے اس نظریے کی آپ نے حمایت کی تھی، تو ان دو امہات المومنین میں سے دو کے علاوہ باقی جتنی خواتین جتنی بھی امہات المومنین تھیں وہ ساری کی ساری مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حمایت کرنے والیوں میں سے تھیں، اور بھرپور اپنی حمایت کا انہوں نے اظہار بھی کیا. اب آگے بڑھتے ہیں. اس وقت کے حالات کو بھی ہم تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں بتا دیں. اس وقت مدینہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اختیار میں تھا. شام پہلے سے ہی معاویہ ابن ابی سفیان کے اختیار میں تھا. آہستہ آہستہ خود مختاری اور وہاں جو چالاکیاں ہوئیں، بادشاہت میں تبدیلی اور ملوکیت کا وہ سارا پہلے سے بھی بندوبست جو ہو چکا تھا، بھرپور مین مرکز سے کٹ آف ایک ایمپائر جو ہے وہ تیار کر لی تھی ابو سفیان کے بیٹے اور ہندہ کے بیٹے معاویہ نے. شام کی تو وہ حالت تھی. اب رہ جاتا ہے عراق میں کچھ جگہوں پر مولا علی کی حمایت میں لوگ تھے اور کچھ جگہوں پر بہرحال مولا علی کی دشمنی میں بھی لوگ زندگی بسر کر رہے تھے. عراق کے حالات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس وقت بصرہ ڈیوائیڈ ہو چکا تھا. کچھ قبیلے مولا علی کی حمایت میں تھے اور کچھ قبیلے حضرت طلحہ اور زبیر کی کوششوں سے اور حضرت عائشہ کے وہاں پر بصرہ میں جا کر تقریروں کی وجہ سے، اور ام المؤمنین آ گئی ہیں، وہ سپورٹ مانگ رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہی ہیں. اس سے بھی بہت سارے جو سیدھے سادے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے تھے. لہٰذا بصرہ میں تقریباً دو طرح کے لوگ ہو گئے تھے، خاص کر جب یہ حضرت علی کے خلاف حضرت عائشہ نے، حضرت طلحہ نے اور حضرت زبیر نے بصرہ میں تقریریں کی تھیں، تو لوگ بہرحال کچھ سپورٹ میں تھے، کچھ ان کے خلاف ہو گئے تھے. اب جو بصرہ میں گورنر تھے عثمان بن حنیف، جو مولا علی علیہ السلام کی جانب سے مقرر ہوئے تھے، ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی. ابھی یہ سارا جنگ جمل کا میدان ہے جو تیار ہو رہا ہے اور گراؤنڈ ورک جو ہے وہ جاری ہے. تو اس میں یہ جو تینوں شخصیات ہیں وہ بصرہ پہنچی ہوئی ہیں. بصرہ سے ان کی سپورٹ کا امکان زیادہ نظر آ رہا تھا، تو نسبی طور پر بصرہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نظر آ رہی تھی، لہٰذا وہاں پہنچ گئے تھے. لیکن عثمان بن حنیف مولا علی کی جانب سے مقرر جو گورنر تھے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. کہا کہ آپ کو یہاں مولا علی کے خلاف بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ یہاں اس طرح کی کوشش نہ کریں کہ فتنہ پیدا ہو. امت مسلمہ ابھی بڑے فتنے سے فارغ ہوئی ہے، ایک اور فتنے میں امت کو نہ ڈالو. لیکن انہوں نے کوشش کی، کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. نتیجے میں حضرت عثمان بن حنیف کو قریب تھا کہ یہ مار ڈالیں.
ادھر سے بھی حضرت عثمان بن حنیف کے کافی چاہنے والے تھے، اور آپ کا کافی بہت بڑا قبیلہ تھا جو دفاع کی شکل میں دفاع کے لیے آگے آ گیا تھا۔ تو نتیجے میں کچھ عرصے کے لیے ایک وقتی مصالحہ دونوں کے درمیان میں ہوا کہ جب تک کہ مولا علی نہیں آ جاتے بصرہ، اس وقت تک ہم کوئی آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور اس وقت تک مسجد اور ممبر اور جو حکومت دارالخلافہ ہے وہ سب جو ہے وہ عثمان بن حنیف ہی کے اختیار میں رہے گا۔ لیکن ادھر سے وہ مصالحہ کرنے کے باوجود، معاہدہ کرنے کے باوجود دیکھا کہ اگر آ جائے مولا علی تو پھر تو عثمان بن حنیف کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے اور ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ تو راتوں رات جو سازش کی گئی وہ یہ کہ اس معاہدے کو توڑ کر کے نماز عشاء میں مشغول تھے عثمان بن حنیف، جا کر کے حملہ کر دیا گیا اور ان کے اطراف کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ حضرت عثمان بن حنیف کو بھی قید کر لیا گیا، ان کے سر کو تراشا گیا، ان کی داڑھی مونڈی گئی اور ان کی توہین کی گئی کہ یہ علی کا چمچہ ہے اور علی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے اور حق سے جدا ہو گیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے، جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں علی کے چاہنے والوں کے بارے میں کرتے رہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ جو عثمان بن حنیف تھے، ان کو اس لیے نہیں مارا، قتل نہیں کیا کہ ان کے بھائی کا بڑا خوف تھا، سہل بن حنیف، جن کی بہادری کا بڑا ذکر ہوتا ہے بصرہ میں۔ کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے خاندان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ ان کے خوف سے کہا کہ ان کو مارنا نہیں ہے لیکن ان کو اسی طرح یہاں سے بھگا دینا ہے۔ یہاں سے یہ گئے ہیں، راستے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام بصرے کی طرف آ رہے تھے، بہت سارا لشکر بھی آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگ گئے کہ ایسے متقی پرہیزگار انسان کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا اور معاہدہ کر کے توڑا اور اس طرح کی حرکت کی۔ اچھا، یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ادھر ان کو بھگا کر کے سب سے پہلے جو طلحہ اور زبیر نے کام کیا وہ یہ کہ بصرہ کے بیت المال پر قبضہ جمایا، اور تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ طلحہ اور زبیر نے جب بیت المال کا کمرہ کھولا تو کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی یہ جو مال دنیا ہے نا، اس کا وعدہ ہوا ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور رسول اللہ کی جانب سے یہ ہمیں ملا ہے۔ بہرحال اس کو انہوں نے تصرف کیا، ان پیسوں سے بہت سارے اسلحے بھی خریدے گئے اور لوگوں کو بھی پیسے دیے گئے، تیار کیا گیا کہ مولا علی کے خلاف تیار ہوں۔ یہ ایک بصرے کی سائٹ تھا۔ ادھر کوفے میں حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری بہرحال کہتے تھے کہ نہ میں ان کے ساتھ ہوں نہ میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ فتنہ ہے اور فتنے میں نائم جو ہے وہ حاضر سے بہتر ہے، میں علی کے ساتھ نہیں ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں، کسی کے ساتھ نہیں ہوں اور نہ کسی کو میں علی کی حمایت میں جانے دوں گا۔ لوگوں کو کوفے کے روک رکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ فتنہ ہے اور فتنے میں تمہیں پڑنا نہیں ہے۔ لیکن ادھر سے لگاتار مولا علی کے چاہنے والوں کی جانب سے کوشش رہی، خاص کر حجر بن عدی کی، کہ لوگوں کو تیار کریں، کہیں کہ ایک بہت بڑا لشکر مولا علی کے خلاف طلحہ اور زبیر نے تیار کر لیا ہے اور ایک خطرناک جنگ چھڑنے والی ہے، ایسے میں مولا علی کو ہم بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے بیعت کی ہے اور مولا علی کے ساتھ رہنے کا اور وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا، ہمیں کچھ کرنا ہے۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے ہاں ملائی، کچھ لوگوں نے کوفے کے بہرحال حمایت کا اعلان نہیں کیا، یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام نے کوفے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بے نفس نفیس جانے کا حکم دیا کہ وہ جائیں اور جا کر لوگوں کو صورتحال کا علم دیں اور بتائیں کہ علی کے ساتھ غداری کرنے والوں نے اور بیعت توڑنے والوں نے کیا سازش رچی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، امت کا حال کس طرح بگاڑنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مولا امام حسن مجتبیٰ جب گئے ہیں کوفے میں اور مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر آپ نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر سے
کوفے کے لوگوں میں ایک عجیب و غریب ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی وقت کوفے سے اس وقت جو ہے تقریباً 9,000 سے زیادہ لوگ مولا علی کی حمایت میں نکلتے ہیں۔ اس میں عثمان بن حنیف اور کی جو حالت تھی جو ہم نے بتائی، اس کے علاوہ جو کوفے کے اندر حجر بن عدی تھے اور ابو الاسود دوئلی تھے اور عمران بن حسین تھے، ان لوگوں نے بہرحال مولا علی علیہ السلام کی حمایت میں رسول اکرم کے صاحبزادے اور ابن رسول اللہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حمایت کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ حجر بن عدی نے بہرحال بھرپور اس کام کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ نتیجے میں 9,650 افراد کوفے سے امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب ذرا بات بصرہ کی بھی ساتھ ساتھ کرتے چلیں کہ اس وقت بصرہ کے جو حالات تھے اس میں میں نے بتایا کہ نسبی جو ہے تھوڑی بہت لوگوں کی حمایت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ کو ملنے لگی تھی۔ پھر بھی بصرہ میں اختلاف تھا، 3 گروہ ہو گئے تھے، اور 3 گروہ میں ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کریں گے، بیعت کر چکے ہیں تو ہم انہی کے ساتھ رہیں گے، خلیفہ وقت کے خلاف ہم خروج نہیں کریں گے اور ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ ایک گروہ تھا کہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم ام المومنین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ام المومنین آ کے بے نفس نفیس ہم سے مدد مانگی ہے، ہمیں ان کے ساتھ جانا ہے، علی کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے۔ اور تیسرا گروپ تھا کہ نہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے نہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ یہ معاملہ ہی کچھ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ جو نسبی بصرہ میں ان کو تھوڑا بہت پاور ملی تھی، اس میں ایک اور بات ہو گئی، توجہ سے سنیے گا۔ یہ عجیب و غریب بات جو ہو گئی وہ یہ کہ جب مسجد بصرہ کی ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، چونکہ عثمان بن حنیف کو بھگا دیا گیا تھا اور جا کے وہاں پر بیت المال پہ بھی قبضہ ہو گیا تھا اور مسجد بھی آ گئی تھی، تو اب مسجد کے اختیار میں آتے ہی اختلاف خود حضرت طلحہ اور زبیر کے درمیان ہونے لگا، نماز کون پڑھائے اس بات پر۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں مستحق ہوں، میں زیادہ اہل ہوں اور مجھے نماز پڑھانی چاہیے، اور زبیر کہتے تھے کہ نہیں، میں زیادہ مستحق ہوں اور مجھے نماز پڑھانی چاہیے۔ اتنا شدید اختلاف ہوا تھا کہ قریب تھا کہ آپس ہی میں یہ تلوار نکال کر لڑ پڑے، لیکن درمیان میں حضرت عائشہ نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، آپس میں مت لڑو، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک نماز حضرت طلحہ پڑھائے، دوسری نماز حضرت زبیر پڑھائیں، نمازوں کو تقسیم کر لیں تاکہ دونوں کی جو ہے وہ مسند پر گرفت باقی رہے۔ یہ البتہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے یہاں دونوں کے درمیان صلح کرائی تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ماں تھی، بچے آپس میں لڑتے ہیں تو ماں جیسے جا کے اصلاح کرتی ہے اور مصالحہ کراتی ہے، ویسے وہ آئی تھیں اور حضرت علی اور دیگر لوگوں کے درمیان یہ صلح کرانے کے لیے آئی تھیں۔ خدا کا ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ تاریخ کو اس طرح بھی کوئی نظر انداز کر کے اور آنکھ بند کر کے حقائق سے کوئی ایسی جھوٹی کہانی بنا لے۔ یہاں حضرت عائشہ کا رول نظر آتا ہے بصرہ میں، جب طلحہ اور زبیر نماز کو لے کر کے نبرد آزما ہونے لگے تھے اور قریب تھا کہ ایک دوسرے کے دست پہ گریبان ہوتے، حضرت عائشہ نے کوشش کی کہ نہیں، یہاں پر آپ ایسا نہ کریں۔ اب جو سلسلہ ہے وہ یہ کہ مولا علی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ اگر یہ لڑنے کے بھی لیے آئیں گے تو مولا علی کے مقابل میں، شیر خدا کے مقابل میں کون ٹھہرا ہے اب تک جو یہ ٹھہر پائیں گے؟ اب تک کون مولا علی سے میدان جنگ میں جیت چکا ہے کہ یہ دوسرے ہوں گے؟ مولا علی کو اطمینان تھا کہ جنگ اگر ہوگی تو ان کو تو بری طرح سے شکست ہوگی، لیکن مولا علی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس جنگ کی آگ کو بجھانے کے لیے لگاتار کوشش کی، ان میں سے 3 دفعہ اپنے مخلص ترین
نمائندوں کو ان کے پاس بھیج کر کے صحیح معنوں میں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی اور کہا جو تم کو چاہیے ہے وہ میرے پاس آؤ، بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کریں گے، مذاکرے کے ذریعے سے حل کریں گے۔ مذاکرات بہت ساری مشکلوں کو حل کر دیں گے، تمہاری غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ اگر قاتل ہے کوئی عثمان کا، وہ اس کی صحیح معنوں میں جانچ پڑتال ہو اور اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر کوئی بہانہ اور ہے تو وہ بہانہ بھی ہمیں بتا دیا جائے، بیٹھے اور اس بہانے کو بھی دور کر لیا جائے۔ لیکن یہ کہ کوئی ہم سے ملنا بھی نہیں چاہتا، بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اور ایک پورے لشکر کو تیار کر کے چڑھائی کرنا چاہتا ہے کسی ایک غلط فہمی کے نتیجے میں، کہ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مولا علی تو کسی زمانے میں تھے شیر خدا، لیکن رسول اللہ کے بعد تو یہ تلوار انہوں نے نکالی ہی نہیں۔ تلوار کو نعوذ باللہ سوچا ہوگا کہ زنگ لگ گیا ہوگا، اب تو وہ خود بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، 25 سال خاموش رہ چکے ہیں، اب کیا یہ ہمارا بگاڑ سکتے ہیں۔ تصور اگر یہ تھا، غلط فہمی یہ تھی، تو وہ غلط فہمی بہت جلدی دور ہو گئی۔ لیکن مولا علی نے 3 اہم نمائندوں کو بھیجا۔ سب سے پہلے صعصعہ بن سوحان کو، جو خود بہت عظیم صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، ان کو بھیجا، ایک خط کے ساتھ بھیجا، طلحہ اور زبیر کو سمجھایا، پھر حضرت عائشہ کو جا کر کے انہوں نے ساری باتیں سمجھائیں اور کہا کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، فتنہ نہ کھڑا کرو، کیونکہ علی کے خلاف اٹھنے والے ہر قدم اللہ کے خلاف اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، اور امت کو فتنوں میں نہ ڈالو، فساد میں نہ ڈالو۔ یہ جنگ اگر ہوگی تو اس میں نقصان بھی تمہارا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ بہرحال صعصعہ بن سوحان نے جتنا سمجھایا اتنا ہی انہوں نے سمجھا کہ علی کمزور پڑ گئے ہیں، لڑنا ابھی ان کے بس میں نہیں ہے، شاید اب وہ لڑنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، لہٰذا اگر ہم اتنے ہزاروں لوگوں کی چڑھائی کر دیں گے تو ہم پوری طرح خلافت پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ اور صعصعہ بن سوحان کی توہین کر کے اور ان کے ساتھ نہایت ہی بدتمیزی کر کے ان کو بھیج دیا گیا۔ پھر 2 اور آدمیوں کو بھیجا، ان کو بھی رد کر دیا گیا۔ تیسرے مرحلے میں عبداللہ ابن عباس جیسے ایک عظیم مفسر قرآن کو، اسکالر ہیں، تمام مسلمانوں کے مانے ہوئے مفسر قرآن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، ایسے صحابی ہیں کہ جن کی اگر حدیثوں کو ہٹا دیا جائے تو نہ اہل سنت کے پاس کچھ رہ جاتا ہے، نہ اہل تشیع کے پاس کچھ رہ جاتا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، ایسی اتنی عظیم محدث، اتنے عظیم مفسر قرآن اور عالم اور صحابی، ان کو بھیجا کہ یہ جا کر سمجھائیں، جا کر طلحہ کو بھی سمجھائیں، زبیر کو بھی سمجھائیں، اور حضرت عائشہ کو بھی جا کے سمجھائیں۔ 10 دن کوشش اس طرح جاری رکھی۔ ابن عباس کی ہر دلیل کو صرف ایک ہی جملے سے کاٹ دیا جاتا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو، ہم عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے طلحہ کہ تم نے عثمان کے گھر پانی جانے سے روکا تھا، جبکہ علی نے گھر میں پانی پہنچانے کی تدبیر کی تھی۔ اگر کوئی مورد الزام قتل کے سلسلے میں ہو سکتا ہے تو وہ تم زیادہ ہو، علی نہیں ہے، علی مبرہ ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام الزامات سے، لیکن اصرار۔ پھر کہا کہ تم نے بیعت کی ہے، کیا اسلام سے تم نے اتنا بھی درس نہیں لیا اے طلحہ اور اے زبیر کہ تم نے بیعت جس خلیفہ وقت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کی ہے اس بیعت کو نہیں توڑنا چاہیے؟ کہا ہم نے بیعت مجبورے میں کی ہے، اور اس کا توبہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم علی کے خلاف اٹھیں اور خلافت کو علی سے چھین لیں۔ سارے ناکام ہو گئے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے خود ان تینوں افراد میں سے ایک کو سمجھانے کی کوشش کی۔ محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ان کو بھیجا کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ کتنے خطرناک
जहन्नम के आग में उम्मत को डाल रही हैं। समझाने के बावजूद नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हज़रत ज़ुबैर तारीख़ में मिलता है कि वो पशेमान हो गए जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन बातों का ज़िक्र किया, याद दिलाया कि रसूलुल्लाह जब मौजूद थे। याद है कि कहा, हुज़ूर ने फरमाया था कि ज़ुबैर उस वक्त से डरो कि जब तुम अली के ख़िलाफ़ खड़े होगे, क्योंकि तुम खड़े होगे तो तुम बातिल पर होगे और अली हक़ पर होगा। क्या तुम्हें याद नहीं है? याद आया था। करीब था कि वो मैदान को छोड़ के चले जाएं, लेकिन बेटा जो है अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वो था कि जो अपने बाप को हरगिज़ मैदान से जाने नहीं देता था। बाज़ तारीख़ में है कि तलहा भी पशेमान हो गए थे, वो भी निकलना चाहते थे, लेकिन मरवान ने उनको भी नहीं जाने दिया और तीर से तलहा को भी उसने कत्ल कर दिया, मरवान बिन हकम ने, जिसका ज़िक्र हमने पिछले हफ्ते कर दिया है। अब ये जो रास्ते में ये जा रहे थे तो अचानक हवाब की सरजमीन पर वो नाका पहुंचा है जिस पर हज़रत आयशा सवार हुई हैं। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया है। हज़रत आयशा का दिल घबरा जाता है, वो रुक जाते हैं, पूछते हैं कौन सी सरजमीन है? कहा हवाब की सरजमीन है। तो फिर कहती है कि मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए, मैं अब यहाँ से आगे जंग की तरफ नहीं जा सकती हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। इस पर तलहा भी, ज़ुबैर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की कोशिश कि नहीं, ये वो जगह नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, आपको किसी ने गलत बताया है। बनी उस जगह पर रहने वाले जो अफराद थे, उन अफराद में जो है वो बनी आमिर थे। बनी आमिर को बनी आमिर से 50 लोगों को, देखिए जब अली के ख़िलाफ़ दुश्मनी कोई करता है और बुग़्ज़ करता है तो वो किस हद तक गिर जाता है। 50 लोगों को रिश्वत देकर तैयार किया कि वो आकर हज़रत आयशा के सामने खड़े हों और ये गवाही दें कि ये हवाब नहीं है, ये सरज़मीन हवाब नहीं है कि जिसके कुत्ते भौंक रहे हैं। हवाब के कुत्तों ने भौंकना शुरू किया था। तो इस बात से हज़रत आयशा मुनसरिफ़ होकर वापस जाना चाहती है और हज़रत आयशा को रोकने के लिए अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने 50 लोगों को बनी आमिर के उस इलाके के जो कबीला था बनी आमिर, उस कबीले के 50 लोगों को इकट्ठा किया कि वो आकर झूठी गवाही दे कि ये हवाब नहीं है। ये तो बुग़्ज़ अली के आसार हैं जो इंसान को इस हद तक गिरा देते हैं। देखें किस तरह से ये काम हुआ, जिसके बाद 50 गवाहों ने झूठी गवाही दी कि ये हवाब नहीं है। तो हज़रत आयशा फिर वो आमादा होकर तैयार हुई और फिर वो मैदान की तरफ गई, बसरा के करीब। अब वो जो मैदान जिसमें जंग जमल हुई, उस जंग में क्या हुआ और वो जंग का अंजाम क्या हुआ और जंग के दरमियान और बाद में क्या हुआ, हम अगले हफ्ते के लिए इसको मौकूल करते हैं। जंग जमल का ज़िक्र कर रहे थे, चूँकि तारीख़ हम इस प्रोग्राम में बयान कर रहे हैं, हमें किसी से लेना देना नहीं है, एक तारीख़ है और इस तारीख़ को हम चाहते हैं कि मिन व अनाब के हवाले करें। ना हम ये दावा करते हैं कि हम वहाँ मौजूद थे, ना हम ये भी दावा करते हैं कि हर बात जो तारीख़ में है वो 100% सही है, लेकिन जो कुछ भी मजमूई तौर पर समझ में आता है वह यही है कि मौला अली को ज़ाहिरी तौर पर खिलाफत के कुछ ही अरसे के बाद बुग़्ज़ रखने वालों ने जीने नहीं दिया, तकलीफ़ पहुँचाने के लिए एक जंग तैयार की और उस जंग को थोपने की कोशिश की गई और जंग जमल में ये सब कुछ हुआ। अब जंग जमल के दरमियान और बाद कैसे हालात थे उसको हम अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम चंद सवाल आपकी खिदमत में तैयार करके लाए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप फ़ोन करके इन सवालों के जवाब इनायत फरमाएं ताकि इस प्रोग्राम में आपकी शमूलियत इस तरह भी हो कि आपकी दिलचस्पी भी हमें समझ में आ जाए। पहले सवाल को हम डिस्प्ले कर चुके हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं।
قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں ازواج الرسول کو گھر میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ قرآن مجید کی کس سورہ کی کون سی آیت ہے جس میں یہ حکم ہے ازواج النبی کے لیے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں بلکہ گھر میں بیٹھی رہیں۔ اس آیت کا آپ ہمیں حوالہ دیں گے۔ جی پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ سوال میں پھر دوہرا دیتا ہوں، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں ازواج الرسول کو گھر میں بیٹھے رہنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، واضح حکم ہے، اس کی آپ جو ہے ہمیں آیت بتائیں گے کون سی آیت ہے؟ جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا میں مدثرہ بات کر رہی ہوں اور آپ کے پہلے سوال کا جواب دینا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا پہلا حصہ ہے جس میں منع کیا گیا ازواج کو گھر سے باہر نکلنے کو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مدثرہ بہن، آپ درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی آپ کی سلامتی کے لیے پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، قبلہ قمر عباس بول رہا ہوں لندن سے۔ قمر عباس صاحب فرمائیے۔ جی یہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت تھی، جزاک اور اللہ، جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قمر عباس صاحب، آپ بھی درود پڑھیے گا، ہمارے ناظرین بھی آپ کی سلامتی کے لیے درود پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں، اور مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی گزرا ہے، یقیناً آپ کی سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے، کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میں سید محمد تقوی بول رہا ہوں نیو پورٹ سے۔ سید محمد جی تقوی نیو پورٹ سے۔ ماشاء اللہ، فرمائیے۔ الحمد ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ظاہر اس سوال کا تو جواب لوگوں نے دے دیا ہے، میں نے اگر ایک اور سوال پوچھنا تھا اگر یہ ممکن ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ نے جنگ احد میں جب امام علی علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ یا علی میرے بعد تم میری بیویوں کو طلاق دے سکتے ہو، تو کیا یہ روایت ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام نے عائشہ کو طلاق دیا تھا؟ کیونکہ کچھ باتیں میں نے روایتیں خود پڑھی ہیں جس میں لکھا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی تھی طلاق کی امام حسن کے ذریعے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ انہوں نے طلاق دیا تھا کہ نہیں؟ بات کا جواب دیں۔ نہیں، طلاق تو نہیں دی تھی، البتہ بتایا تھا اور اختیار کا اظہار کیا تھا کہ میرا اختیار ہے، میں اس اختیار کو استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے جواب چونکہ پتہ ہے تو آپ نے بتایا نہیں، ہم آپ کی سلامتی کے لیے بھی چاہتے ہیں درود پڑھی جائے اور ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ صاحب قرآن مجید کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ جی جی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جزاک اللہ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جزاک اللہ، آپ نے جواب دیا، بہت شکریہ۔ چونکہ ابھی آج کا جو پروگرام ہے اس کی آپ کو خود بھی پتہ ہے، فارمیٹ یہی ہے کہ سوال جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اس پروگرام میں، آپ نے جواب دیا، آپ کی سلامتی کے لیے آپ بھی درود پڑھیے گا اللہ کے نبی اور اس کی آل پر، ہم بھی پڑھتے ہیں اور ناظرین بھی ہمارے پڑھتے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، منور جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ مولانا صاحب پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی امام رضا کی جشن ولایت کی، خیر اور آپ مبارک کے آپ سوال کو۔ کا جواب دے رہی ہوں کہ یہ سورہ احزاب کی 33 آیت ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ درود پڑھیے گا اپنی سلامتی کے لیے اور ہمارے ناظرین بھی پڑھ رہے ہوں گے اور ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے میں سوال کو چاہوں گا کہ ڈسپلے کر دیا جائے کنٹرول روم والے۔ دوسرا سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا، امام علی علیہ السلام کی کتنی امہات المومنین نے حمایت کی تھی؟ جنگ جمل کو لے کر کے ازواج النبی کی بھی 2 پارٹیاں ہو گئی تھیں، اور جن خواتین عصمت اور جو ناموں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، وہ جو 2 کے علاوہ جو امہات المومنین تھیں، انہوں نے مولا علی کی حمایت کی تھی۔ آپ کو بتانا کتنی، جو ہم نے آج نام بھی لیے ہیں، کتنی ازواج تھیں کہ جو مولا علی کی کھل کے حمایت
فرماتی رہیں. میں پہلے کال کو شامل کرتا ہوں دوسرے سوال کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے. مزید کوئی کال ہو تو ہم لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے کون میرے بھائی کہاں سے؟ قبلہ میں مظفر حسین نقوی ناروے سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس فرمائیے. قبلہ اس سوال کا جواب ہے کہ ازواج پیغمبر کے 2 گروہ تھے. ایک گروہ میں حضرت عائشہ، حفصہ اور سودا تھیں، اور دوسرے گروہ میں بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ اور باقی ازواج تھیں. چلیں جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. درود پڑھیے گا آپ بھی اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی سلامتی کے لیے اور ان کے تمام گھر والوں کی سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. سے دوبارہ منور چاہا ہوں. جی فرمائیے. 2 حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے سوا تمام امہات المومنین نے نا اس کا فیور کیا تھا کہ جنگ جمل نہ لڑی جائے، مولا علی کے ساتھ رہی تھی، علی کے خلاف نہ جایا جائے. جی بہت شکریہ منور جہاں ہماری بہن. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. درود پڑھیے گا آپ بھی پڑھیے ہم بھی پڑھتے ناظرین بھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے ہم چاہتے ہیں کہ مزید 2-3 کالز آ جائیں. درود کا جو تحفہ ہے اس سے کوئی بہرہ مند نہ ہو تو اچھی بات تو نہیں ہے کہ بہرہ مند ہوں اور یقیناً استفادہ کریں اپنی سلامتی کے لیے. اور ہزاروں لاکھوں بلکہ لاکھوں مومنین کی زبان سے اگر درود پڑھی جاتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ معنوی اثر اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہماری زندگیاں اس سے شاید سدھر جائیں اور سنور جائیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ صاحب اعجاز حسین کربلائی. ماشاء اللہ اعجاز حسین کربلائی. قبلہ صاحب آپ کے لیے دوسرے سوال کا جواب کرنا چاہتا ہوں جی کہ جناب عائشہ اور جناب حفصہ یہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف تھیں، اور جناب ام سلمہ اور دوسری ازواج جو مولا علی علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ دیا وہ جناب ام سلمہ اور دوسری ازواج تھیں. جزاک یہ آپ کے سوال. بہت شکریہ. خاص کر میں نے نام لیا تھا حضرت میمونہ کا اور حضرت ام الفضل بنت حارث کا. یہ جو امہات المومنین تھیں وہ باقاعدہ مولا علی علیہ السلام کی حمایت میں تھیں اور مولا علی کی حمایت کرتی رہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درود پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ہم اعجاز حسین کربلائی کے حق میں بھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے. مزید کالز ہم لیں گے. مزید صرف 2 کال لیں گے البتہ دوسرے سوال کے لیے. جی چلیے اب جو کالز ہوں گے وہ کال جتنی بھی آئیں گی وہ انشاءاللہ تیسرے سوال کے لیے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ تینوں سوال کا جواب ایک ہی کال میں دے تو وہ بھی دے سکتا ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا. عبداللہ ابن زبیر نے کتنے جھوٹے گواہ پیش کیے تھے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ جگہ حواب نہیں ہے کوئی اور ہے، تاکہ حضرت عائشہ پشیمان ہو کر میدان سے باہر نہ چلی جائیں اور گھر کی طرف نہ چلی جائیں. تو یہ کتنے جھوٹے گواہ تھے آپ کو بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. انہوں نے 50 لوگوں کو وہاں گواہی کے لیے اکٹھا کیا تھا اور یہ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہی تھی جی جو سب جھوٹی گواہیوں کی جڑ ہے. شکریہ. بہت شکریہ. آپ کی سلامتی کے لیے ہم درود پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھیے گا ہمارے ناظرین بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام صاحب. میں پھر حاضر ہوں. قمر عباس بول رہا ہوں لندن سے. جی فرمائیے. 50 لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا جھوٹی گواہی کے لیے پیسہ دے کے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ بھی درود پڑھیے گا ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی انہوں نے 50 بندوں کو رشوت دے کے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے حضرت عائشہ کو یہ جھوٹی گواہی دے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے.
تاکہ پھر وہ آگے چل سکے اور اس سے ان کے لیے رضامند ہو سکے. جزاک اللہ. آپ اپنا نام نہیں بتایا آپ نے ہماری بہن. جی میں کلثوم کاظمی بول رہی ہوں ناروے سے. چلیے آپ اپنی سلامتی کے لیے درود پڑھیے گا اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً پڑھتے ہوں گے ہمارے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب وعلیکم السلام. آپ کے جیسے سوال کا جواب دے رہی ہوں. ماشاء اللہ. عبداللہ ابن زبیر نے 50 لوگوں کو جھوٹی گواہی کے لیے تیار کیا تھا کہ یہ وہ بادی ہوا نہیں ہے. شکریہ. جزاک اللہ. ہماری بہن کی سلامتی کے لیے آپ لوگ درود پڑھیں, ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی یقیناً پڑھ رہے ہوں گی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. آخری کالر کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں قبلہ سید حسین کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں. سوال کا جواب دینا تھا کہ وہ 50 لوگوں کو انہوں نے اس میں شامل کیا تھا گواہی دینے کے لیے. جزاک اللہ. آپ درود پڑھیے گا, ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی سلامتی کے لیے درود بھی پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. بہت بہت شکریہ ناظرین. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام اپنی سلامتی کے لیے اور ان لوگوں کی سلامتی کے لیے کہ جو اس پروگرام میں شروع سے ہمارے ساتھ رہے, جواب بھی جانتے تھے, توجہ سے سنتے بھی رہے, گو کہ انہوں نے فون نہیں کیا یا فون کرنا چاہتے تھے فون ان کا تھرو نہیں ہو سکا, ان سب کی سلامتی کے لیے آپ درود پڑھیے گا. ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر اجازت لے رہا ہوں تو معذرت کے ساتھ بھی کہ میں نے وہ حوالے تیار کیے تھے. ہمارے بھائی پرویز اگر وہ چاہیں تو ہم انہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. وہ تمام اہل سنت کی کتابیں کہ جن میں بہرحال یہ بات موجود ہے کہ حضرت عائشہ جب تک حضرت عثمان زندہ رہے ان کے خلاف تقریر بھی کرتی رہیں اور لوگوں میں یہی انہیں کہہ کے پکارا کرتی تھیں کہ وہ ناعثل ہیں, ناعثل. اب وہ حوالے مانگ رہے تھے, ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں حوالے. انشاءاللہ ان کو ہم ای میل کر دیں گے. اگر وہ آف ایئر فون کر لیں تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں. باقی جتنے بھی ہمارے اس تاریخ میں اہم پوائنٹس ہیں, ان پوائنٹس میں سے کسی پوائنٹ کو بھی کوئی کہتا ہے کہ حوالے ہمیں چاہیے یا کس کتاب میں ہے, کہاں سے آپ نے یہ پڑھا ہے, تو بھی وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ای میل کے ذریعے سے, اور ہم اس کو ان حوالوں کے نام بھی ان کتابوں کے نام بھی ان کی خدمت میں ضرور بھیجیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. تاریخ کو ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ حال کو ہم تاریخ کے ذریعے سے سنوار سکیں. تاریخ آئینہ ہے جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھ کر کے خود اپنی اصلاح کر لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. ہمیں اگر جنگ جمل کے موقع پر اللہ نے زندگی دی ہوتی تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ کیا ہم مولا علی کے ہم رکاب ہو کر حق کے ساتھ ہوتے, یہ مولا علی کے خلاف کھڑے ہو کر باطل کا ساتھ دیتے؟ یہ خود ہر کسی کو فیصلہ کرنا ہے. نتیجہ اس کا حسین ہے کہ ایک بار پھر ہم حق کی طرف مائل ہو سکتے ہیں, اور اگر کہیں کسی جگہ پر ہمارا کوئی عقیدہ باطل پر ہے تو اس کی ہم اصلاح بھی کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.